ذاکر علی حیدر گجرون جناب دے سامنے وکیل ولایت امیر المومنین شہنشاہ خطابت جناب علامہ قاصد حسین چیمہ صاحب اور انہوں تو فوراً بعد قاری القصائد مرقع درد مفسر المصائب جناب ذاکر رضوان عباس ناصر صاحب او خطاب فرمان کنا جو اولاد حضرت عمران پہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اگر زحمت نہ سمجھے تو آگے کافی جگہ ہے، ایک مجلس کا ماحول بن جائے، مہربانی فرمائیے ذرا آگے آ جائیے ذرا۔ جس کی کوئی شرعی مجبوری ہے وہ بے شک بیٹھا رہے، اور جو آ سکتا ہے مہربانی فرمائے ذرا مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ درود کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، والصلاة والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد صلی اللہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الَّذِينَ ذَهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ۔ محبان آل اطہار، برادران اہل سنت، عاشقان محمد و آل محمد، یقیناً دامن وقت میں وسعت نہیں کہ کوئی لمبی چوڑی تقریر کی جائے، انتہائی مختصر سے وقت کے لیے میں آپ احباب کو زحمت دوں گا، لیکن کوشش کرنا کہ جو میں ارسال کر رہا ہوں آپ وصول کر رہے ہیں یہ آپ بول کے مجھے بتائیے گا تاکہ ایک مجلس کا ماحول بن جائے۔ قرآن مجید میں بہت تھوڑے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں خداوند قدوس نے انسانیت سے احسان کے لہجے میں گفتگو فرمائی۔ تھوڑا نیاز مولا بولیے کہ میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، آپ کی توقع سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ قرآن مجید میں بہت تھوڑے اور کم مقامات ایسے ہیں کہ جہاں خداوند عالم نے انسانیت سے احسان کے لہجے میں گفتگو فرمائی۔ ان میں ایک موقع اور ایک مقام یہی ہے کہ جہاں خداوند عالم مومنین پر احسان یہ ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، اس رسول کی 4 ڈیوٹیاں اللہ نے بتائی، 4 ذمہ داریاں بتائیں۔ یتلو علیہم آیات ہی، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ نیاز مولا میری طرف دیکھیے گا، پہلی ڈیوٹی اللہ کی آیتوں کی کیا کرتا ہے؟ تلاوت کرتا ہے۔ 1400 سال سے مولوی کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ جو پڑھانے آیا تھا وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے۔ بولو نیاز مولا جس بندے کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ یتلو علیہم آیات ہی، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ جو پڑھانے آیا ہو وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے۔ پاک وہی کرے گا جو خود پاک ہوگا۔ ہمارے ہاں کچھ روایتیں مشہور ہو جاتی ہیں کہ حضور گلی سے گزرتے تھے اور ایک بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی۔ یہی بات ہے نا، آپ سب نے سنا ہوا ہے
کہ حضور علیہ السلام گلی سے گزرتے تھے اور بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی. یہ ساروں نے لکھا کہ بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، یہ کوئی نہیں بتاتا کہ نبی پہ گرتا بھی تھا کہ نہیں گرتا تھا. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ تائید فرمانا نیاز مولا. بھائی بڑھیا نبی پہ کوڑا پھینکتی تھی، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور نبی پہ نہیں گر سکتا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ احسان کیا ہے اللہ نے مومنین پر. اچھا میں مثال دے دیتا ہوں، میں کہوں کہ میں آپ مومنین سے میں نے مجلس سے خطاب کیا تو میرے آنے پہ آپ کا کلمہ نہیں پڑا. بھائی مومنین تھے تو میں نے ان میں مجلس پڑھی ہے نا. اور اللہ کہہ رہا ہے احسان ہے، مومنتا ہے حق اور ایک ہوتا ہے احسان. کسی بندے سے آپ مزدوری کروائیں اور اسے کہیں 1000 روپیہ دوں گا، اگر 1000 دیا تو یہ اس کا حق ہے، احسان نہیں. اگر 1000 سے بڑھ کے دے دو تب یہ احسان ہے. یعنی حق سے بڑھ کر دے دیا جائے تو احسان ہے. اس نے آدم کو بھیجا، نہیں فرمایا میرا احسان ہے. نوح نبی کو بھیجا، نہیں فرمایا میرا احسان ہے. فرمایا انسانیت کا حق بنتا ہے. اور محمد کو بھیج کے فرمایا تمہارا حق نہیں بنتا، میں محمد دے کے تم پر احسان کر رہا ہوں. صدقہ جاوا جی. جی بسم اللہ جی. یا پورے مجمع نالوں جڑے میرے ویر ساؤنڈ والے بیٹھے انہاں دی آواز زیادہ ہے. اگو تسی آپ صاحب لا لو جی. تو تسی سارے مومن ماشاءاللہ توجہ تو سارے مومن نے. چلو یہ بھی ہو سکتا ہے. سامعین گرامی یاد رکھیے نبی کو بھیج کے احسان کیا. فکرہ میں نے ابھی آپ کے باب شعور سے باہر روکا ہوا ہے. مصطفیٰ کے ذریعے بھائی نصیر اللہ پوری کائنات پر احسان کر رہا ہے. آخری بندے تک توجہ. مصطفیٰ کے ذریعے سے اللہ پوری کائنات پر احسان کر رہا ہے کہ میں نے محمد دیے، تم پر احسان کیا. لیکن اسی محمد کی جب باری آئی تو فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا. محمد تو یتیم تھا اور ہم نے تمہیں پالا. اب سمجھے پوری کائنات پہ اللہ محمد کے ذریعے سے احسان کرتا ہے اور محمد پر ابو طالب کے ذریعے سے احسان. صدقہ جاوا جی. جی بسم اللہ جی. پوری کائنات پہ مصطفیٰ کے ذریعے سے احسان کر رہا ہے. اور مصطفیٰ کی بات آئی فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا. آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو پالا. پالا کس نے تھا؟ سرکار عمران نے. کس نے پالا تھا؟ سرکار عمران نے. جس برتن میں دودھ رکھنا ہونا اسے زیادہ پاک کرتے ہیں چونکہ نور ہے. تو جب ہمیں اتنی تمیز ہے کہ جس برتن میں نور والا دودھ رکھنا ہو اسے زیادہ پاک کیا جاتا ہے. اور اللہ نے جب محمد جیسا نور رکھنا چاہا تو دیکھا ہی نہیں کہ گود کسی کافر کی ہے یا مومن کی. بولو نیاز مولا جس بندے کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. اللہ نے جب مصطفیٰ جیسے نور کو اسے پوری کائنات میں ابو طالب کی گود سے پاک گود نظر ہی کوئی نہیں آئی. فرمایا میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں ابو طالب کی گود دی. آج جس مولوی کو دیکھو، جس مورخ کو دیکھو، وہ ٹی وی پہ تقریروں میں تحریروں میں ایک فکرہ کہتا ہے میری تحقیق یہ ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. میری تحقیق یہ ہے کہ ابو طالب نے معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھا. تو میں نے کہا آپ کی ساری تحقیق علی کے باب سے شروع ہوتی ہے اور علی کے باب پہ تمام ہو جاتی ہے.
توجہ نہیں فرمائی؟ یہ باقیوں کے تحقیق کیوں نہیں ہوتی؟ نعت کہنے کا عرفان کہاں سے لاؤں؟ ابو طالب کا قلمدان کہاں سے لاؤں؟ نعت کہنے کا عرفان کہاں سے لاؤں؟ ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں؟ اور جس کا بھتیجا ہو نبی اور بیٹا ہو علی، میں اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں؟ جی بسم اللہ جی۔ جس کا بھتیجا ہو نبی اور بیٹا ہو علی، میں اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں؟ اور تیرے کہنے پر جو عمران کا انکار کروں، پھر بتا محمد کا نکاح خان کہاں سے لاؤں؟ ہائے ہائے ہائے، پھر بتا، سلامت رہیے، محمد کا نکاح خان کہاں سے لاؤں؟ اچھا میں پورے مجمع سے کہوں کہ کلمہ سنائیے، آپ ساروں نے سنا دینا ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ نکاح پڑھ کے سنائیے، پھر میرے خیال سے میرے علاوہ مشکل ہی ہو جائے گا جی، کیونکہ نکاح مشکل ہے نا۔ کلمہ سارے نے پڑھ لیا، تو جس ابو طالب کا کلمہ پوچھتا ہے اس نے محمد کا نکاح پڑھا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ جے شان عمران کو نہیں سمجھا، وہ دی سمجھو عقل مسافر ہے۔ جے شان عمران کو نہیں سمجھا، وہ دی سمجھو عقل مسافر ہے۔ انصاف دی اے پامالی تے اے فلسفہ عقل تو وافر ہے، تے جے کر معیار محمد ہے، تا زوار کو اتنا دس، تو جالی چم کے حاجی ہیں، جے چاہ کے پالیا کافر ہے۔ جی بسم اللہ جی۔ یا جس نے مصطفیٰ کو لوریاں دی ہو، جس نے مصطفیٰ کو پالا ہو، اس سرکار عمران کے گھر میں، اس خاندان میں، ان مومنین میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور فرمایا میرا احسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولوی نے ہمیں غلط اسلامیات پڑھائی، مولوی نے ہمیں بتایا کہ نبی مکے کے مشرکوں میں آئے تھے، نبی مکے کے کافروں میں آئے تھے، اور اللہ کہہ رہا ہے مومنین میں آئے تھے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ اللہ کہہ رہا ہے مومنین میں نے نبی کو بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے ایک ایسا خاندان تھا جو مومنین کا خاندان تھا۔ یہ خاندان، یہ گھرانہ کون سا تھا؟ جو جھوٹ کے سمندر میں سچائی کا مقدس ترین جزیرہ تھا، جو کفر کی بستیوں میں رحمتوں کا آشیانہ تھا، جس گھر میں انبیاء ما سبق کے تبرکات تھے، وہ گھر کے جو جناب ہاشم کا گھر تھا، وہ گھر کے جو جناب عبد مناف کا گھر تھا، وہ گھر کے جو جناب عبداللہ کا گھر تھا، وہ گھر کے جو جناب ابو طالب کا گھر تھا، وہ گھر کے جو علی اور نبی کے دادت کا گھر تھا، وہ گھر کے جس گھر کا تعارف کرواتے ہوئے میرے بادشاہ علی نے اپنے دشمن سے کہا تھا، اوہ شام کے اندھیرے تیرا میرے خاندان سے کیسا مقابلہ؟ اس لیے کہ نبی ہم میں سے ہے، جھٹلانے والا تم میں سے ہے، سیدت النساء العالمین ہم میں سے ہے، جگر چبانے والی تم میں سے ہے، جنت کے سردار بچے ہم میں سے ہیں، نبی کو پتھر مارنے والے تم میں سے ہیں۔ اور یہ تو دنیا کی بات ہے، کل قیامت میں کوثر کو تم ترستے رہ جاؤ گے، پلانے والے ہم میں سے ہیں۔ سلامت رہیے جی، دو میں کام آپ ہی کر رہے ہیں جی، تو جو ہے یہ نہیں آپ حضرات کی غور فرمایا کہ نہیں؟ اس لیے سامعین گرامی، مومنین پہلے تھے جس میں اس نے اپنے نبی کو بھیجا۔ ویسے تو ساری دنیا کہتی ہے جی بزرگوں میں فلاں سب سے پہلے اسلام لے کے آئے، بچوں میں فلاں نے کلمہ پڑھا، خواتین میں فلاں نے کلمہ پڑھا۔ تو جہاں آپ نے بچوں کو یہ بتایا، وہاں یہ بھی تو بتائیں کہ جو اسلام کی پہلی دعوت ہوئی تھی وہ کس کے گھر میں ہوئی تھی؟ نہ بے نیازی نہ کرو نیاز مولا، توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ بھئی اسلام کا جو پہلا جلسہ تھا، دعوت ذوالعشیرہ تھی، وہ اس کا گھر کون سا تھا؟
جی ذرا مل کے بولو، کس کے گھر میں ہوئی؟ سرکار عمران کے گھر میں۔ تو سرکار عمران کا گھر کہاں تھا؟ مکے میں۔ اچھا یہ سوچ کے بتاؤ کہ یہ جو اللہ کا اپنا گھر کعبہ ہے وہ کہاں ہے؟ کلیئر؟ بھئی جہاں حج کرنے جاتے ہو وہ بھی تو مکے میں ہے نا، اللہ کا اپنا گھر بھی مکے میں، اور حضرت ابو طالب کا گھر بھی مکے میں۔ تو میرے مالک تیرے گھر کی بات تیرے گھر میں ہونی چاہیے تھی۔ بھائی نبی کی بات تیرے گھر میں ہو، اللہ کی بات تیرے اپنے گھر میں ہو، وہاں پہ جلسہ رکھواتا۔ مولوی کہتے وہاں ہو نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بت پڑے ہوئے تھے، اللہ کے گھر میں تھے بت، اور جہاں بت ہوں وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے۔ سر اٹھانا، جہاں بت ہوں وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا چل مولوی اتنا تو مان گیا کہ رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں تھے۔ ہائے ہائے ہائے، صدقے جوا جی، عمران کے گھر میں، اور یہ وہ واحد خاندان ہے، ہر قبیلے کا بت تھا سوائے بنی ہاشم کے، یعنی بنی ہاشم کا کوئی بت نہیں تھا۔ بڑے بڑے جتنے بھی عرب کے اندر قبیلے تھے ہر قبیلے کا بت تھا۔ میں ایک فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں بنی ہاشم کی عزت کا۔ بنی ہاشم کائنات میں وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کے آنے سے پہلے بھی اپنے گھر میں صنم نہیں رکھا تھا، اور نبی کے جانے کے بعد سقیفے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ اوئے ہوئے نہ مرضی ہے تمہاری، میں نے پوری طریقہ نچوڑ پڑ دیا جی۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ بس 2 یا 3 منٹ زحمت سے زیادہ نہیں۔ سامعین گرامی یاد رکھیے گا، پہلی دعوت کس کے گھر میں؟ چلو کھادی نہیں نا تو سنے آج نا، سرکار عمران کے گھر میں دعوت کا اہتمام۔ جلدی ہے بڑی خیال، ٹھیک ہے لو جی ذاکر صاحب نے جلدی ہے، میرے بھائی ہیں، میں بھی بڑی جلدی، بس 2 یا 3 منٹ اور اسی پہ میں نے مجلس تمام کر دینی ہے۔ سرکار عمران کے گھر توحید کے مہمان بلائے گئے۔ تیسرا دن آ گیا، میں نے پہلا دوسرا چھوڑ دیا، تیسرے پہ آ گیا ہوں جی، اور تیجے تے آ گیا، اللہ خیر کرے جی۔ ڈائریکٹ تیسرا دن اسلام ڈر رہا تھا کہ میری کل خانی نہ ہو جائے، مشرک ہیٹرک پہ آ گئے۔ یا تیسرے دن ایک مرد نے اٹھ کے نقشہ بدل دیا، شیخ بطحہ ناصر الدین محمد مصطفیٰ کو پالنے والا نام ہے سرکار عمران۔ ایک طرف سے ابو لہب اٹھا اور ایک طرف سے سرکار ابو طالب اٹھے، یا فکرہ بدل کے کہوں، ایک طرف سے کعبے کا چور اٹھا اور ایک طرف سے کعبے کا محافظ اٹھا، ایک طرف سے بت پرست اٹھا اور ایک طرف سے محمد کا سرپرست اٹھا، اور اٹھ کے فکرہ فرمایا کم کم یا سیدی و یا مولایا و بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ابو طالب نے غدیر والی آیت اشیر میں پڑھ دی، اٹھ میرے سید، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے سردار۔ کون کہہ رہا تھا؟ جو محمد مصطفیٰ کو اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میرا مولا، وہ کہہ رہا تھا میرا سید، وہ کہہ رہا تھا میرا سردار۔ ابو طالب نے پہلے ہی دن محمد مصطفیٰ کے لیے سردار کا لفظ استعمال کر کے زمانے کو بتایا خبردار محمد کی برابری کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ جب محمد کو لقمے کھلانے والا محمد کے برابر نہیں ہو سکتا تو محمد کے ٹکڑوں پہ پلنے والا محمد۔ آؤ جی ٹائم بڑا ہو گیا جی، بسم اللہ۔